آج کے عنوان میں ایک جلی عنوان یہ بھی ہے جو مکمل عنوان اسی وقت ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محفل حمد و نعت و منقبت صحابہ۔ اس پس منظر میں دو باتیں بہت مختصر عرض کرتا ہوں۔ اس وقت کچھ نام نہاد اسکالر زمین پر، سوشل میڈیا کی زمین پر بالخصوص ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مفکر اسلام اور سب جتنے مارکیٹ کے لقب ہو سکتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اہل حق علماء کی آراء سے پڑھ کر ان سے آگے نکل کر اس مقدس جماعت کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں جس جماعت کے سر کی آنکھوں کو یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ وہ براہ راست محمد رسول اللہ کا دیدار کرتے تھے۔ آج 14 صدی کے بعد بیٹھا ہوا یہ مسلمان اپنے عشق مصطفیٰ کے جذبات میں کس درجے سرشار ہے، اور آج یہ مسلمان اپنے آپ کو کس درجے مصطفیٰ کی محبت میں سرشار پاتا ہے۔ جب 14 صدی کے بعد آئے ان مسلمانوں کا حال ذکر مبارک سن کر اللہ کی طرف سے بدیعت کی گئی اس محبت کے نتیجے میں ان کا حال حضور پاک علیہ السلام کے تئیں یہ ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں آپ اس مقدس جماعت کے لیے جس نے براہ راست محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، جو براہ راست محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض اٹھایا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا وہ جماعت خائن ہو سکتی ہے؟ کیا وہ لوگ بددیانتی کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ امانت میں خیانت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مقدس مجمع ہے اور ان کو خدا نے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو مل گیا ہے، ہم سب کا اس پر یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اگر آپ یہ سب سمجھتے ہیں اور اس کو عقیدے اور ایمان کا حصہ مانتے ہیں، پھر آپ پر لازم ہے ہر اس زبان کو کھینچ لیجئے جو صحابہ کے لیے اٹھتی ہو، ہر اس ہاتھ کو پکڑ لیجئے جو صحابہ کے لیے چلتا ہو، ہر اس قدم کو روک دیجئے جو صحابہ کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ ہم کسی غیر لطف خیرے سے دین نہیں لیں گے، ہم کسی نام نہاد سوشل میڈیائی اسکالر سے دین نہیں لیں گے، ہم دین ان وارثین انبیاء سے لیں گے جن کے پاس تسلسل ہے، یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مدینے کی سرزمین پر محمد کی چوکھٹ پہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے اس عنوان کو ذہن میں رکھیں، منقبت صحابہ عنوان ہے، اور ہمارے اس علاقے کے انتہائی موقر عالم دین جبل الماہین کے دفتر، وہاں کے دارالفتہ کے مفتی، مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ کے شیخ الحدیث، بسم اللہ مسجد کے امام و خطیب، ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی زکاوت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ دست بستہ عرض گزار ہوں، تشریف لائیں، عظمت صحابہ کے حوالے سے جو کچھ ارشادات اور نصیحتیں ہیں وہ ہم سب تک پہنچائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات چونکہ بیشتر اسی علاقے سے وابستہ ہیں، یہیں رہتے ہیں، گزشتہ دنوں عظمت صحابہ کانفرنس کا 3 روزہ بہت اہم اجلاس آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا گیا، اور اس میں باہر سے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی حضرات صحابہ کے تعلق سے موقف کی بھرپور وضاحت کی گئی، دلائل پیش کیے گئے، اور ہر حوالے سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتایا گیا
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تقدس کی اور اعتماد اور حق کی سند عطا فرمائی۔ ایک سند میری اور آپ کی دنیا کی کسی یونیورسٹی اور تعلیم گاہ کی ہوتی ہے، اور ایک سند رب العالمین عطا فرمائے۔ دونوں میں اتنا ہی فرق سمجھیے جتنا کہ زمین اور آسمان میں۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو حضور اکرم علیہ السلام کی صحبت، آپ کی ہم نشینی اور آپ سے استفادے کے لیے باقاعدہ منتخب فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً چند لوگ حضور اکرم علیہ السلام کے حواری، ساتھی اور صحابی بن گئے، بلکہ قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث شریفہ میں بھی الفاظ کی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اور آپ کے شرف تلمذ کے لیے باقاعدہ انسانوں میں سے منتخب فرمایا، اور اسی انتخاب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سند اعتماد عطا فرمائی ہے، ان کو تقدس عطا کیا ہے، ان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی قربانیوں کو سراہا ہے، اور ان کو معیار حق و شعار دین قرار دیا ہے، اور ہر آنے والے بعد میں کلمہ گو کے لیے ان کی زندگی اور ان کے عمل کو نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں کیا ہے؟ بولیے گا۔ وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو باقاعدہ نمونے اور معیار کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معیار ہونے کی اور حق کا نمونہ ہونے کی سند عطا فرما دی ہے، اور پھر ان کے امتحان اور ان کی آزمائشیں لینے کے بعد ان کے لیے فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ ساری سندیں ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی سو حدیثوں میں اپنے شاگردوں صحابہ کی منقبت اور ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ الفاظ میں، انفراداً بھی اور اجمالاً، یعنی پوری جماعت کی تقدس اور ان کی عظمت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری درجے کے ادنا صحابی تک ہر ایک کے تعلق سے آپ نے یا تو انفراداً یا اجمالاً ہر ایک کی عظمت کا، اس کے مرتبے کا، اس کے مقام کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن بعض چیزیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان کچھ پیش آئیں جن کو بنیاد بنا کر حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو نشانہ بنایا جانے لگا، جبکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ہزارہا حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرات صحابہ کے درمیان اختلافات، جن کو ہم اپنی مذہبی زبان میں مشاجرات کہتے ہیں، صحابہ کرام کے باہمی اختلافات۔ یہاں بہت اہم بات آپ حضرات کو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اختلاف کی وجوہات اور بنیادیں بعض وہ ہیں جو مذموم ہیں اور بعض وہ ہیں جو محمود ہیں، بعض اسباب اختلاف کے وہ ہیں جن کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اور بعض وجوہات وہ ہیں جن کو شریعت پسند کرتی ہے۔ مثال کے طور پر
ایک اختلاف ہے دو لوگوں کا کسی معاملے میں نادانی اور جہالت کا اختلاف، ان کو کسی مسئلے کی حقیقت اور حقانیت معلوم ہی نہیں ہے، لا علمی کے باوجود دو جماعتیں یا دو افراد ایک مسئلے میں آپس میں ایک دوسرے سے الگ رائے رکھتے ہیں اور اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی اختلاف ہوتا ہے نفس پرستی کا، اتباع ہوا کا اور مفاد کا اختلاف، کہ ایک چیز کو قبول کرنے اور ماننے میں ایک جماعت کا نقصان ہے اور دوسری جماعت اس میں اپنا فائدہ محسوس کرتی ہے، اس لیے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ اور ایک اختلاف ہوتا ہے عقائد کا اختلاف، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے جو معتقدات ہیں، ایمان لانے والی چیزیں ہیں، ان کا اختلاف۔ یہاں رک کر کے عرض کر دوں کہ یہ تینوں طرح کے اختلاف حضرات صحابہ کے درمیان قطعاً نہیں پائے جاتے تھے۔ نہ عقائد کا اختلاف تھا کہ اللہ رب العزت کے ذات اور صفات میں کوئی اختلاف ہو، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کے اقرار اور اعتراف اور آپ پر ایمان لانے میں کوئی اختلاف ہو، نہ جنت اور دوزخ کے وجود میں کوئی اختلاف تھا، نہ فرشتوں کے تعلق سے کوئی اختلاف تھا، نہ سابقہ کتابوں کے تعلق سے کوئی اختلاف تھا، نہ عقائد کا اختلاف تھا، نہ جہالت کا اختلاف تھا، اور نہ ہی نفس پرستی کا اختلاف تھا۔ لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کو تنقید کا، ملامت کا جو نشانہ بنایا ہے، ان پر جو تبرہ بازی کی ہے، سب و شتم کا ایک بڑا دروازہ کھولا ہے، آپ جہاں تک جائیں گے، تحقیق کریں گے، وہ ان تین ابواب اور تین باتوں میں سے کسی ایک کو لے کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے نظر آئیں گے۔ اور ایک چوتھا اختلاف ہے جو حضرات صحابہ کے درمیان پایا جاتا تھا، وہ تھا اجتہاد۔ قرآن اور احادیث شریفہ میں استنباط کر کے ان کے محل، ان کے مصداق میں تطبیق دینے کا اختلاف، یعنی اس مسئلے کی دلیل وہ آیت ہے اور اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آیت کریمہ کے بعد احادیث شریفہ کی طرف آپ جائیں، آپ کو کئی سو حدیثیں ایسی ملیں گی کہ ایک صحابی نے کوئی اور بات نقل کی ہے، انہی صحابی نے دوسری بات نقل کی ہے۔ میں ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ بعض صحابہ سے رفع یدین کی روایتیں منقول ہیں، بعض صحابہ سے عدم رفع کی منقول ہیں۔ یہ ایک اختلاف ہے حضرات صحابہ کا، لیکن یہ اختلاف ان کی نہ تو نفس پرستی پر مبنی ہے، نہ جہالت پر مبنی ہے، اور نہ عقائد کا اختلاف ہے۔ حضرات صحابہ کا اختلاف عبادات کے باب میں بھی رہا ہے، حضرات صحابہ کا اختلاف معاملات کے باب میں بھی منقول ہے، اور حضرات صحابہ کا یہ اختلاف سیاسیات میں بھی منقول ہے۔ جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عین عبادت ہے اور عین شریعت ہے، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے شریعت کا معاملات کا مستقل ایک باب ہے، معاشرت کیسے ہوتی ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، مستقل اس کا ایک باب ہے، اور اسی طرح اسلامی سیاست مستقل ایک باب ہے اور ایک شعبہ ہے اسلام کا۔ صحابہ کرام کے اختلافات اگر عبادات میں آپ قبول فرما لیتے ہیں اور معاملات میں آپ ان کو قبول کرتے ہیں، تو پھر سیاسیات میں یعنی اسلامی سیاست میں اگر ان کے نظریے میں اختلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ اس اختلاف کی بنیاد پر لائق ملامت نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ عبادات کے اختلاف کو بصر و چشم قبول کرتے ہیں اور حضرات صحابہ کے تعلق سے کسی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے، کاش آپ اس
اختلاف کو اسلامی سیاست کے دائرے میں سمجھیں اور ہر ایک صحابی کے اختلاف کو اجتہاد پر مبنی سمجھتے ہوئے آپ ان کو غلطی سے گناہ سے محفوظ سمجھیں، کیونکہ اجتہاد پر جب اختلاف مبنی ہوتا ہے احادیث شریفہ میں وضاحت ہے کہ مجتہد کو ثواب ملتا ہے، اجتہاد میں احتمال خطا بھی ہوتا ہے، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ اپنی رائے کو اپنی دلیل کی روشنی میں صحیح سمجھتا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کبھی وہ اختلاف اجتہاد کا جو اختلاف تھا وہ خطا پر منتج ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اس خطا پر منتج ہونے کی وجہ سے وہ آدمی غلطی پر کہلائے، بلکہ وہ قابل ثواب ہے، اس کا یہ عمل، اس کا یہ اجتہاد لائق اجر ہے، اور اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو حدیث پاک کی روشنی میں اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اور اگر اجتہاد غلط ہو جاتا ہے تو اکہرا ثواب ملتا ہے۔ آپ اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیں گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ آپ حضرات صحابہ کے بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت زیادہ مبہم اور شک پیدا کرنے والے عنوان مشاجرات صحابہ کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بشری تقاضوں کی بنیاد پر اپنی مخفی حکمتوں کے لیے ان سے صادر کرائی ہیں۔ حضرات صحابہ گناہوں سے نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہوئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ مثلا کسی سے شراب نوشی کا جرم ثابت ہوا اور پھر ان پر شریعت کی سزا نافذ کی گئی، چوری کا جرم صادر ہوا، ان پر شریعت کی طرف سے چوری کی سزا جاری کی گئی، بعض سے زنا کا صدور بھی ہوا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم جو زنا کے نتیجے میں ہونا چاہیے وہ ان پر جاری کیا گیا۔ اس کی اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں تاکہ آپ کی شریعت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تاکہ یہ شریعت محمدیہ ان تمام نمونوں یعنی عملی نمونوں کے وجود کے ساتھ میں مکمل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک نظریاتی دین بن کر کے رہ جائے کہ شریعت میں سزائیں تو بیان کی گئی ہیں لیکن ان پر عمل کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی، اس لیے بعد کے زمانے میں کسی پر یہ سزا عملی طور پر جاری نہیں کی جا سکتی۔ یہ شریعت اسی وقت مکمل کہلا رہی ہے جبکہ حضرات صحابہ کرام پر اسلام میں بیان کردہ وہ سزائیں جاری ہو چکی اور بعد کے لیے ان کو نمونہ قرار دے دیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کا دین ناقص رہتا، ایک نظریاتی دین ہوتا اور ایک فکری دین ہوتا، عملی دین نہ ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد الیوم اکملت لکم اس کا عملی نمونہ موجود نہ ہوتا۔ اور بھی بے شمار مصلحتیں ہیں جن تک ہمارے اور آپ کی ناقص عقل اور فہم نہیں پہنچ پاتا۔ ایک اختلاف بہت مشہور ہے حضرات صحابہ کا، آپ کہیں تو 5 منٹ اس کے لیے بھی میں لے۔ ایک اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف، اور اس کی ایک بنیاد ہے۔ خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، شہادت کے بعد اگلی خلافت قائم ہو گئی، جیسا کہ اسلامی دستور ہے اس کے مطابق سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ چہارم کے اعتبار سے انتخاب ہو گیا۔ اب یہاں یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، قاتلین سے اور ان ظالمین سے فوری قصاص لیا جائے
یا قصاص لینے میں کچھ تھوڑا انتظار کیا جائے، اور اس انتظار کی جن لوگوں کا نظریہ تھا ان کے پاس دلیلیں تھیں، ان کے پاس کچھ وقتی تقاضے تھے، تو بس یہاں سے وہ اختلاف شروع ہوا اور آج تک یہ اختلاف چل رہا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 اور 20 کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال ہے، بلکہ ایک جماعت تو اپنے آپ کو خالصتاً اس اختلاف کے بنیاد پر اہل سنت والجماعت سے الگ کر کے اپنے آپ کو ایک الگ دین کا اور الگ شریعت کا دعوے دار اور علمبردار کہتی ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل خارج ہو چکی۔ بہرحال اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلاف پھر دو جماعتوں میں تقسیم ہوا۔ خود حضرات صحابہ میں دو جماعتیں ہو گئیں اور پھر دونوں جماعتیں برسر پیکار ہو گئیں۔ ایک طرف سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمنوا ہم نظریہ صحابہ کرام ہیں، اور دوسری طرف سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اختلاف ہے وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ اجتہادی اختلاف ہے، اس میں نفس پرستی نہیں ہے، اتباع ہوا نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، اور اس میں اعتقادی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اختلاف ہے جس میں کا ہر ایک فریق یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم درستگی پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ لہٰذا یہ اختلاف آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں میں قتل و قتال کی نوبتیں آ گئیں۔ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور جنگ ہے اہل جمل، جنگ جمل، اور اسی طرح ایک دوسری جنگ ہے جنگ صفین۔ یہ دونوں جنگیں حضرات صحابہ کے درمیان ہو رہی ہیں۔ یہاں اگر آپ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں کا جو ایک غلط مشن ہے اس کو بھی سمجھ لیں گے، اور وہ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں، حضرات صحابہ دونوں طرف سے میدان میں آئے ہیں اور دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں، ان کے مقام اور ان کی شہادت کے درجے کو بھی سمجھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس ضمن میں پہلے یاد رکھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خود نبی پاک علیہ السلام کے ان کی منقبت میں، ان کی تعریف میں اور ان کے لیے دعا کے طور پر کئی ارشادات موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ، معاویہ کو دین کا رہبر اور رہنما بنا، اور ہدایت پانے والا، ہدایت یافتہ بنا، واہدی بھی، اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت پہنچا۔ دیکھیے اس روایت کے الفاظ ہی میں ہمیں اتنی وضاحتیں مل جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہدی قرار دیا ہے، یعنی ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے ہدایت یافتہ ہونے کی سند پالے، اور جس کو اللہ کے رسول دعا دے دیں وہ کبھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو مہدی قرار دیا، یعنی ہدایت یافتہ ہے، وہ گمراہ نہیں ہے، اور اسی طرح واہدی بھی، دوسرے لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت پہنچنے کی، صراط مستقیم اور دین اسلام پہنچنے کی دعا بھی دی ہے۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دین پہنچا اور جن لوگوں کو ان کا ساتھ نصیب ہوا اور جو ان کے ساتھ رہے وہ بھی حق پر رہے، اور جنہوں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا وہ بھی حق پر رہے۔ اس سلسلے میں سنن کبریٰ بیہقی کا ایک روایت نقل کرتا ہوں جس میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا گیا، جنگ جمل میں جو لوگ شریک ہوئے اور وہ پھر
قتل ہو گئے تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح وہ لوگ جو جنگ صفین میں مارے گئے ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سئل علی رضی اللہ تعالی عن اہل الجبل قیل امشرکون هم، پوچھنے والے نے یہ پوچھا جو لوگ جنگ جمل میں آپ کے مقابلے پر آئے اور لڑے کیا وہ مشرک تھے؟ قال من الشرک فروا، وہ تو شرک سے نکل کر ایمان میں آ گئے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ قیل امنافقون هم، تو کیا پھر وہ بظاہر مسلمان اور بباطن کافر رہے، منافق رہے، دو رخے لوگ تھے؟ قال ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، حضرت علی نے فرمایا نہیں، وہ جماعت ایسی بھی نہیں ہے، ان کی علامت اور نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، اور منافقین تو دکھلاوے کے لیے موقع پہ موقع کبھی کبھار کر لیتے ہیں۔ قیل فما ہم، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پھر وہ جماعت کون سی ہے، آپ سے لڑ بھی رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں مشرک بھی نہیں، آپ فرما رہے ہیں منافق بھی نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ذکر اللہ بھی کثرت سے کرتے ہیں، تو پھر وہ جماعت ہے کیا، اس کا مقام اور مرتبہ ہے کیا؟ ارشاد فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہاں انہوں نے اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اور وہ ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اخواننا انما المؤمنون اخوہ، وہ ہمارے ایمان بھائی ہیں، وہ مشرک نہیں ہے، منافق نہیں ہے، بلکہ وہ صاحب ایمان ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ اور ان کی ہمنوا جماعت کے بارے میں اسی طرح جنگ صفین کے تعلق سے سوال کیا گیا، سئل علی عن قتلى یوم صفین فقال قتلانا وقتلاهم فی الجنہ، جنگ صفین میں جو لوگ مارے گئے ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ آپ کے شہید ہوئے، کچھ ان کے شہید ہوئے، تو آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں ان کے مقتولین بھی اور ہمارے مقتولین بھی جنت میں جائیں گے، دونوں حق پر ہیں۔ اجتہاد، یہ اختلاف اجتہاد پر مبنی تھا، اس لیے کسی کو نہ تو مشرک کہا جا رہا ہے، نہ منافق کہا جا رہا ہے اور نہ گمراہ کہا جا رہا ہے، بلکہ آپس میں لڑنے والے دونوں مسلمان اور دونوں صحابہ یہ جماعتیں جنت میں داخل ہو رہی ہیں۔ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ، اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ کے دربار میں ہم اور معاویہ آپس میں سلجھا لیں گے۔ یہ اختلاف میرا اور معاویہ کا جو کچھ رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے۔ یسیر الامر الی و الی معاویہ، اس جملے کی اور بھی تشریحات دوسرے حضرات نے اپنے اپنے مقصد سے کی ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ ہماری آن بان اور شان ہیں، ہمارے ایمان کا معیار ہیں، اور ہم ان کو مقدس سمجھتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے معیار اور شعار بنایا ہے، ہم اسی طرح ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ راشد بھی کہلاتے ہیں، ان سے ایک موقع پر یہ پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی گرد کے بھی برابر نہیں، یعنی وہ اختلاف کا دور پوری ایک صدی ہو چکی ہے۔ عمر بن عبد العزیز ایک صدی یعنی 99 ہجری میں خلیفہ بنائے گئے ہیں اور 2 سال ان کی خلافت رہی ہے۔ اس موقع پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے، اس موقع پر انہوں نے کتنی عمدہ بات کہی ہے، اور ہمارے ہی محدثین میں سے غالباً ابن عبد البر کا قول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، خاص طور سے ان صحابہ کے بارے میں جن میں آپس میں مشاجرات ہوئے، اختلافات ہوئے، تو کیا پیارا جملہ ہے، قیامت تک کے لیے ہر صاحب حق کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ نے جس طرح ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھا،
ہمیں اپنی زبانوں کو ان کی شان میں ملوث کرنے اور گندا کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی اور اس زمانے میں ان کے سامنے ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہوا، تو آج ہم ان کے جانے کے بعد 1500 سال کے بعد اپنی زبانوں کو گندا کیوں کریں؟ بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے تجربے کار بزرگان دین اور بہت سارے محدثین کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گستاخ صحابہ کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے، دنیا سے بے ایمان اور بے توبہ کے جاتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہ حضرات جو اس میدان میں کود کر اپنے علم کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، حضرات صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر آپ ان کی عظمت، ان کی حرمت، ان کے تقدس اور ان کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف قرآن پاک پڑھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ پڑھیے۔ باقی اگر آپ تاریخ کی طرف جائیں گے تو جس طرح لوگ تاریخ کو بنیاد بنا کر ان کو یا ان میں سے بعض کو راہ حق سے منحرف سمجھتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ بھی پھر اسی غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے آخری طور پر آپ قرآن سے وابستہ ہوئیے، قرآن پاک کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ صحابہ پر تبرع بازی، صحابہ پر سب کو شتم اور صحابہ کی شان میں گستاخی، یہ خود اپنے آپ میں ایک قابل فتنہ بلکہ ایک قابل شر عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شر کہا ہے، لعنت اللہ علی شرکم۔ اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل جو لوگ صحابہ کی شان میں کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ میں خیر پر مبنی نہیں ہے اور اس کے نتائج خیر پر منتج نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام سے آخری سانس تک ان کی محبت اور ان کی اتباع کے ساتھ میں متعلق رکھے، ایمان پر مرنا اور جینا نصیب فرمائے، آمین۔ سما خراشی کے لیے معذرت، حضرات اکابر بھی موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ حضرات اکابر ان جملوں سے متفق ہوں گے اور میری تائید اور دعا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے تفصیل سماعت فرما چکے ہیں۔ اس دوسرے عنوان کے حوالے سے جو کچھ حضرت مفتی صاحب نے بتایا ہے وہ گزشتہ 3 پروگرام جو عظمت صحابہ کانفرنس میں ہوئے ہیں اور جو بیانات ہوئے ہیں اس میں مختلف علماء اکرام تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی اسی نوع کا نچوڑ پیش کیا تھا۔ ابھی حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے ایک قول کہیں پیش کیا، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ میری معلومات میں، میری ناقص معلومات میں مشتق یہ قول ہمارے حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بلگرامی دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، یہ ان کا اپنا خود کا ہے، وہ خالد ہیں اس قول کے، یہ نہیں معلوم، لیکن پہلی مرتبہ ان کی مجلس میں انہی کی زبان سے یہ سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ حضرت مولانا نے بڑی بصیرت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی ذکاوت حسین صاحب اور مولانا شمیم احمد صاحب قاسمی، یہ 3 بڑے بزرگ اور ان کے علاوہ یہاں تمام مساجد کے مقتدر علماء اور ائمہ اعظام تشریف فرما ہے، آپ عوام کے لیے امام بڑی حیثیت کی مالک شخصیت ہے، چونکہ آپ کا براہ راست رابطہ کسی فقیہ سے نہیں ہے، کسی مفسر سے نہیں ہے، کسی محدث سے نہیں ہے۔ آپ صبح و شام اپنے امام کو دیکھتے ہیں جن
में एक फकीह भी छुपा है, एक मुहद्दिस और मुफस्सिर भी छुपा है। ये आपके उलमा और अइम्मा है। इन सब हजरात की ये ताईद है और इन सब हजरात का ये मौक़िफ़ है जो हज़रत मुफ्ती ज़कावत हुसैन साहब दामत बरकातुहुम ने अभी हमारे और आपके सामने रखा। मैं बहुत जसारत करके ये बात कह रहा हूँ और बड़ी मोहब्बत में कह रहा हूँ, इसलिए कि हुजूर को जिहाद सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अल्लाह को नऊज़ु बिल्लाह उम्मत की दीगर तबक़ात से मोहब्बत नहीं है, बल्कि बाज़े उलमा ने मुस्लिम की एक रिवायत की रोशनी में ये लिखा है कि हुजूर को जिहाद इसलिए दिया गया कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। उसका मौका नहीं है, वो किसी और मौके की मुनासबत से आप किसी से सुन लीजिएगा, जब मौका रहा तो ये गुनहगार पेश करेगा। सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूँ, इसी मोहब्बत के पेश नजर अर्ज कर रहा हूँ, आपके अपने घर में, आपके अपनों में, मुतअल्लिक़ीन में कोई ऐसा है जिसे आप राह से हटता हुआ देख रहे हैं, फिर रिवायत पर अमल कीजिए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर आप इतनी जुर्रत रखते हैं कि हाथ पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए। भाई है आपका, छोटा है, आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है दो चार लगा के सीधा हो जाएगा, लगा दीजिए। आपके घर वालों के, खानदान के ईमान का मसला है। अगर अल्लाह को ये बात बुरी लग गई, मेरे मोहम्मद के सहाबा को बुरा कहा गया और ये चुप बैठा था, रोक सकता था, कसम रब्बे काबा की सबके ईमान पर बनाएगी। आपका दोस्त है, गलत जा रहा है, पकड़ लीजिए, मोहब्बत से करीब कीजिए। आपके उलमा और इमाम मौजूद है, अगर आप बेबस हैं, कुछ नहीं बन पड़ रहा है, इनके पास आ जाइए, बड़ी मोहब्बत से उसको लाइए। वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा भाई है। मुकम्मल मालूमात न होने की वजह से बेचारा उस तरफ चला गया है और इतनी बड़ी खता का शिकार होने जा रहा है। बचा लीजिए।